بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلامتی ہو، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کے راستے پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدا اور بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک، آپ کے انصار اور اصحاب۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات لبیک یا رمضان۔ میں آپ کا میزبان عدیل رمضان تہ دل سے کہتا ہوں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، آج 9 ماہ رمضان المبارک ہے۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو رمضان المبارک کا 9واں روزہ آپ سب کو بہت بہت مبارکباد ہو۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الف لام میم، اس کتاب میں کوئی شک نہیں کہ پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں پر جو کی طرف اتارا گیا اور آپ سے جو پہلے اتارا گیا وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ رب کی طرف سے ہدایت پر اور یہی فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا برابر ہے۔ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑا عذاب دینے والا ہے۔ ناظرین گرامی، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ہارون مدنی صاحب، جو ڈیلی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوتے ہیں۔ علامہ ہارون مدنی صاحب، بہت شکریہ پروگرام کا وقت دینے کے لیے۔ علامہ صاحب، آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ وہ رمضان اور نفلی عبادات، کہ رمضان میں ہم نفلی عبادات کیسے کر سکتے ہیں، کون کون سی نفلی عبادات ہیں اور ان کی کیا فضیلت ہے۔ علامہ صاحب، آپ سے ارشاد فرمائیں کہ رمضان شریف میں نیکی اور ثواب کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ فرض نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کون سی عبادات کرنی چاہیے جس سے رمضان شریف میں عبادات بڑھا سکیں اور نیکیاں زیادہ مل سکیں، اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے عدیل رمضان صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ موقع فراہم کیا اور ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ نے آج بڑا خوبصورت موضوع رکھا، رمضان اور نفلی عبادات، کہ رمضان میں ہم اپنی نیکیاں کیسے بڑھائیں، ثواب کیسے بڑھائیں، کیسے۔ تو بڑا خوبصورت موضوع ہے، لیکن موضوع ان کے لیے ہے کہ جو نیکیاں بڑھانے کی خواہش رکھتے ہوں، جو نیکیاں کرنے کی جو خواہش رکھتے ہوں کہ ثواب زیادہ ملے، نیکیاں زیادہ حاصل ہوں، ان کے لیے تو بڑا خوبصورت یہ موقع ہے۔ وہ حدیث پاک ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، فرصت دی ہے، تو فارغ وقت اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو وقت گزر جاتا ہے، بیٹھے رہیں، لیٹے رہیں فضولیات میں، تو وقت گزر جاتا ہے، لیکن اسی وقت کو ہم جب اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں گزاریں تو وہ وقت ہمارا گزرے گا بھی اور قیمتی بھی بن جائے گا۔ ٹھیک، تو چند میں باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بندہ کسی شے سے اس قدر نزدیکی حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض سے کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے کرتا ہے۔ ٹھیک، یعنی کہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جب ہم نوافل ادا کریں گے، نوافل کی کثرت کریں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ میرا قرب نوافل کے ذریعے حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔
اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں۔ تو رمضان شریف کا یہ بابرکت مہینہ پہلا عشرہ یہ اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ ہم تھوڑا سا اپنے اوپر غور کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس پہلے عشرے میں کیا کمایا، کیا کھویا۔ تو اگر تو ہمارا یہ پہلا عشرہ اللہ کی عبادت کے اندر گزرا تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر غفلت کے اندر ہی گزر گیا تو پھر جو آگے ایام ہیں ان کو ہم جو ہے غفلت میں نہیں بلکہ اللہ کی عبادت اور اس کی یاد کے اندر گزاریں۔ تو نفلی عبادات کے حوالے سے ہے، نفلی عبادات بہت ساری ہمارے پاس ہیں۔ ہم مسجد کے اندر آتے ہیں، الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں ایک تعداد ہے، میجورٹی ہے کہ جو فرائض نمازیں ادا کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، جماعت کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم چاہیں گے نا کہ ہمارے نیکیاں زیادہ ہوں، ثواب زیادہ ہوں، تو جب ہم وضو کر کے مسجد میں آئیں تو فرمایا کہ اس سے چاہیے کہ جو مسجد میں آئے وضو کر کے آئے تو تحیۃ الوضو 2 رکعت تحیۃ الوضو یہ نفل ہیں، یہ ادا کر لیں۔ تحیۃ الوضو جب ہم وضو کر کے مسجد کے اندر داخل ہوں گے تو ادا کریں۔ جو شخص حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے، یعنی کہ اچھا وضو سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے، جو طریقہ کار ہے، اس کو بجا لائے، اس کے مطابق وضو کرے، ظاہر اور باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے تو اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ تو اے میرے آقا کے امتیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ثواب زیادہ ملے، یہ تو عام دنوں کی بات ہے، رمضان شریف میں تو نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم مسجد میں آئیں تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو نفل ہیں یہ، اور عام نوافل کی طرح جس طرح عام نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھے جاتے ہیں، صرف وہ نیت کے اندر فرق ہے۔ نیت یہ کریں گے کہ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو۔ تو اسی طرح تو یہ نماز سے پہلے پڑھنا جی نماز سے پہلے جیسے آپ مسجد میں داخل ہوئے تو اگر وقت ہے، جماعت کھڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وقت ہے ابھی اس کے جماعت میں، تو پہلے آپ تحیۃ الوضو پڑھ لیں، پھر تحیۃ المسجد بھی 2 رکعت رکھے گئے، ٹھیک ہے، تحیۃ المسجد وہ بھی 2 رکعت نماز نفل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص مسجد میں داخل ہو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے، ٹھیک۔ تو تحیۃ المسجد بھی 2 رکعت نماز ہے، وہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ ان کا ثواب خاص کر رمضان شریف میں بہت زیادہ ہے، فرضوں کے برابر ہے۔ اور اسی طرح مزید آگے چلتے ہیں مختصر کرتے ہوئے کہ نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز مبارک تھا کہ آپ نماز فجر کے بعد مسجد شریف میں ہی تشریف رکھتے، اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہتے یہاں تک کہ سورج نکل آتا، اور تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشراق کی نماز ادا کرتے، اس نماز کو کہتے ہیں اشراق کی نماز ادا کر کے پھر اپنے دولت خانے پہ تشریف لے آتے۔ اور کبھی کبھی ہمیں بھی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو ہم ادا کریں کہ اس کا ثواب کیا ہے، اجر کیا ہے۔ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، اور دوسری بات یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ جو 2 رکعت نماز اشراق ہے، اس کا اجر یہ ہے، اس کا ثواب یہ ہے کہ جو بندہ نماز فجر کے بعد نماز فجر پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہا، ذکر اللہ کے اندر مشغول رہا یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو گیا، اور وہ نماز اشراق کی نماز پڑھ لے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اشراق کی نماز جو ہے وہ کتنا اجر کا باعث ہے ہمارے لیے کہ ایک مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ہمیں ملے گا۔ پھر اسی طرح اشراق کے ساتھ ساتھ پھر مزید تھوڑا وقت گزرنے کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، اس وقت ایک اور نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرمایا کرتے تھے، اور وہ جس کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے۔ اس کی 12 رکعتیں ہیں،
اور بڑا خوبصورت یہاں پر میں آپ کو یہ عمل بتاؤں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ چاشت کی 12 رکعتیں ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے، آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے، اور انسان کا جو جسم ہے اس میں 360 جوڑ ہیں۔ ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا یہ صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا یہ صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا یہ صدقہ ہے۔ تو انسان پر ضروری ہے کہ وہ 360 جوڑ جو ہیں وہ ان کا صدقہ ادا کرے، یعنی کہ اللہ کی تسبیح بیان کرے، اس کی حمد بیان کرے، تاکہ ان جوڑوں کا صدقہ ادا ہو۔ لیکن یہ جو چاشت کی نماز ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب بندہ چاشت کی نماز 2 رکعت ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان 2 رکعتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام اس کے جو جسم کے جوڑ ہیں تمام جوڑوں کا جو ہے وہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔